پاکستان کے سابق چیئرمین، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر ہیں، ذیلی تنظیمات کے ناظم ہیں، قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں، تنظیمی رفقا میں سے ہیں، اہل حدیث یوتھ فورس کے بانیوں میں سے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر پروفیسر عبدالغفور راشد صاحب۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جناب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب اور دیگر میرے مہربانوں، سب سے پہلے تو میں اس مجلس میں بیٹھے سارے ساتھیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کروں گا اور آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں کہ ہمیں کھانے کا جھانسا دے کر اتنی لمبی لمبی تقریریں سنائی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں معاف کر دوں گا، میں بھی اپنا زور لگاؤں گا آپ کو تنگ کرنے میں۔ قاضی صاحب نے جو اشارہ فرمایا ہے موضوع کے حوالے سے، اگر وہ موضوع چھیڑ دیں تو بڑا طویل ہے۔ میں ابتدائی پہلی وحی کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کے پاکستان کے جتنے مسائل ہیں، سلگتے کہہ لیں، ابھرتے کہہ لیں، درپیش مسائل، ان کو سامنے رکھ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو سرزمین عرب کا حال تھا، حالانکہ وہاں بڑے پڑھے لکھے افراد موجود تھے اور یہ ادیب اتنے کہ پوری دنیا میں بڑے نامور ادیب، اہل قلم، اہل علم، اہل دانش، اس کے باوجود اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا ہے۔ ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ اس دور میں ایک عظیم اور سچا انقلاب لانے کے لیے، ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے کہ جو معاشرہ دنیا میں مثال بن جائے، اس موقع پہ قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا جو پہلا سندیسہ ملتا ہے، ہم وہ سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی بات تو ہے اقرا، پڑھیے، یعنی تعلیم کے ذریعے انقلاب لائیے۔ تعلیمی انقلاب، مثبت انقلاب صرف اور صرف مثبت تعلیم کے ذریعے آ سکتا ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج ہمارا نصاب تعلیم کیا ہے، آج ہمارے اداروں میں اتنا تفاوت کیا ہے، کیوں ہے، اور آج ہمارے ادارے جن اداروں کو انسان پیدا کرنا چاہیے تھا وہ انسان پیدا کیوں نہیں کر رہے۔ پہلا نمبر۔ دوسری بات یہ ہے، اقرا بسم ربک، پروردگار کا نام لے کر۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نظام ربوبیت، نظام معیشت، آج ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وطن عزیز میں جو نظام معیشت ہے، کیا واقعی وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ کیا واقعی اس کے ذریعے ہم دنیا کے میدان میں، دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتے ہیں؟ تو تیسری بات، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ الذی خلق کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اس سے مراد میں یہ لیتا ہوں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پیدا تو ہم انسانوں کو کر رہے ہیں، ہماری آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے، اس آبادی کو نظم میں کس طرح لانا ہے، اس کو آباد کاری کو آگے کس طرح بڑھانا ہے،
شہروں کے نظام کو کس طرح چلانا ہے، بستیاں کس طرح بسانی ہیں، اس بات پہ بھی ذرا غور کر لیں تو ہم دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات، الذی علم بالقلم، قلم کی بات کی ہے۔ قلم کے ذریعے معاہدات بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی چھپتی ہیں، لکھا بھی جاتا ہے۔ ابھی قلم کار گفتگو فرما چکے ہیں اور ابھی بہت سارے قلم کار انشاءاللہ فرمائیں گے۔ قلم سے مراد یہاں میں یہ لیتا ہوں کہ جتنے معاہدات ہیں، انفرادی معاہدات، اجتماعی معاہدات، انٹرنل ایکسٹرنل معاہدات، ان کی بنیاد کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اس کی بنیاد میں کون سا نظریہ اور کون سی روح کار فرما ہونی چاہیے، اس طرف بھی ہمیں ہماری ریاست کو توجہ کر لینی چاہیے۔ باقی باتیں پھر صحیح، یہی ان میں 4 نکات اور 4 پوائنٹس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قاضی صاحب کے لیے ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ میرا ان کا آج تقریباً 45 سال ہو گیا ہمارا تعلق ہے۔ 16 میری عمر 40 سال نہیں ہے، میں 2 سال پہلے ریٹائر ہو چکا ہوں۔ 16-17 سال کی عمر میں ہمارا تعلق شروع ہوا تھا۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں وہابی ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ 45 سال ہو گئے، آپ کو ماننا پڑے گا، اور میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک مانیں گے نہیں۔ تو قاضی صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا بھی، میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے دوست کی محفل میں وہ تشریف لائے، خاص کر سعید الرشید عباسی صاحب جو ان کے سفر حضر کے نہیں خلوت کے بھی ساتھی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، والسلام۔ ہم یہاں جس جگہ بیٹھے ہیں، اس 4 دیواری کی ہمیشہ رونق رہتے ہیں۔ اس 4 دیواری کا ایک حصہ ہے، قاضی صاحب کی زندگی کا حصہ ہے، تو اس لحاظ سے خدمت خلق سوسائٹی ہیل کے سرپرست کہتے ہوئے میں ملتمس ہوں جناب محترم صاحبزادہ سعید الرشید عباسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند کلمات سے ہمارے ساتھیوں کو نوازیں۔ صاحبزادہ سعید الرشید عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے میزبان مکرم حضرت علامہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے ملک کی نہایت ہی بڑی شخصیت، ممتاز مفکر، دانشور جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان، اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی، حضرت علامہ عبدالغفور راشد صاحب، صاحبزادہ محمد ابو بکر قدوسی صاحب، جناب چودھری علی احمد صاحب، اور میرے واجب الاحترام نہایت ہی عزتوں اور برکتوں کے لائق اور محبتوں کے لائق علماء کرام۔ آج کی اس تقریب میں حضرت علامہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب نے اپنے تمام دوست احباب کو عید ملن پارٹی کے نام پر جمع فرمایا ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اتنی دور دراز سے تشریف لائے۔ میں بھی صبح 9 بجے تحصیل پنڈی گھیب میں ایک جنازہ پڑھ کے وہاں سے روانہ ہوا، لیٹ پہنچا، ورنہ میں یہاں 10 بجے ہی پہنچ جاتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے پہلے چیئرمین تھے، تو ہم نے ایک عظیم الشان محفل حضرت قاضی صاحب کی سربراہی میں اسلام آباد ہوٹل میں رکھی۔ اس محفل کا نام تھا ایک شام ڈاکٹر قبلہ ایاز کے ساتھ۔ تو ہم نے اس کانفرنس میں حکومت سے اور حکومت کے سرپرستوں سے مطالبہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین آپ بنانا چاہتے ہیں، ہم تمام شرکاء
جس کے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع تمام کے علماء کرام موجود تھے. ہم نے متفقہ مطالبہ کیا اور پھر الحمدللہ اس پہ کام بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کی حکومت کا ایک نیک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا یہ بہت ہی اچھا کارنامہ ہے، اور جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی کوششوں کو ہمیشہ کی طرح کرتے رہیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرات محترم، حضرت قاضی صاحب سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے، بہت محبت کا رشتہ ہے. جہاں اتحاد امت کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ابھی 1 جون کو جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر تمام ہم نے فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ایک عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی، جس میں قاضی صاحب نے بہت خوبصورت تمام مکاتب فکر کے علماء، جس میں حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب تھے، حضرت قاضی صاحب تھے، اس دعوت کے دائی جناب صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب جو کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں، وہ تھے. اور قاضی صاحب نے اتنی خوبصورت وہ تقریر فرمائی کہ ان کی لائیو تقریر وہاں پہ جو امام مسجد اقصیٰ شیخ اسد ویوز تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، مامون اسد تمیمی، عراق میں اور عمان میں، جارڈن میں اور ہر جگہ پہ لوگوں نے قاضی صاحب کا وہ خطاب سنا. قاضی صاحب اتحاد امت کی علامت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت قاضی صاحب جتنی کوششیں اتحاد امت کے لیے کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہیں. میرے بھائی سٹیٹ سیکرٹری جو ہیں، ان کے ڈر سے میں ایک بات اور عرض کر کے ختم کرتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا کوثر نیازی، حمید نظامی اور بڑی بڑی شخصیات، نوابزادہ نصر اللہ خان، یوم اقبال کے جلسے میں ہم اسلام آباد ہوٹل میں تھے تو حضرت مولانا کوثر نیازی نے مجھے حکم دیا کہ سٹیٹ سیکرٹری تم نے بننا ہے. تو میں چونکہ سٹیٹ سیکرٹری کی کرسی ڈائس کے بالکل ساتھ ہوتی ہے، تو جب وہ کچھ زیادہ بڑھ جاتا تھا میں اس کے ذرا شلوار کھینچتا تھا کہ بھائی بس کر دے. تو ایک صاحب آئے اور تقریر کرنے سے پہلے میرے کان میں کہنے لگے میری شلوار نہ کھینچنا، میں نے لاسٹ تک پہنا ہوا. تو اس سے پہلے کہ سٹیٹ سیکرٹری میری بھی شلوار کھینچے، میں آپ سب حضرات کو آج کی اس مبارک تقریب میں تشریف آوری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت قاضی صاحب کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی جو محبتیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح قائم و دائم رکھے. آج کی اس خوبصورت محفل کو جو اس سوسائٹی نے بالخصوص میرے بھتیجے صاحبزادہ امیر معاویہ ڈار، صاحبزادہ حافظ عبدالباسط صاحب، علامہ حافظ عبدالغفار سلفی صاحب نے اور جن دوستوں نے مل کر یہ اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بہت برکت عطا فرمایا اور ان کو کامیاب فرمایا. تھینک یو سر. سامعین کرام، ابھی ہم جس شخصیت کو آپ سے محو کلام ہونے کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں، ہم چونکہ پاکستان بھر میں ختم نبوت ریڈرز کلب کے نام سے کام کر رہے ہیں، اور ختم نبوت ریڈرز کلب کے سرپرست اعلیٰ ہیں محسن ملت جناب محترم ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب، اس وقت برطانیہ میں ہیں. تو آج صبح انہیں ہم نے عرض کیا کہ کلب کے سیکرٹری جنرل سہیل صاحب اور میں قاضی صاحب کے ہاں جا رہے ہیں، اور وہاں تقریب میں مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہوں گے. قبلہ ایاز صاحب سے ان کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے سے قبل میں اگر مختصراً کہوں کہ اس وقت پاکستان کے جس منصب پہ وہ فائز ہیں، امت کی فکری نظریاتی رہنمائی کرنے کا ان کے کندھوں پہ جو بوجھ ہے اور جسے وہ
कमा हक़्क़ुहु अदा कर रहे हैं तो मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि हमें डॉक्टर किबला अयाज साहब को हमदर्द मिल्लत के तौर पे जानना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, मुहक्किक, माहिर तालीम, उस्ताद, पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पिछले कई सालों से चेयरमैन जनाब मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर किबला अयाज साहिब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और खिदमत खलक सोसाइटी हैल की आज की इस ईद मिलन पार्टी के शुरका को अपने कीमती ख्यालात से नवाजें। और 5 मिनट की बात सर वो बिल्कुल ख़त्म है, आप 5 के 50 मिनट भी कर सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। बहुत ही मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्त रहनुमा, आज की इस तकरीब के मेज़बान जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुल कदीर खामोश साहब, खिदमत खल्क सोसाइटी हेल के मुख्तलिफ अहदेदारान, इस इलाक़े के जय्यद उलमाए किराम, दानिश्वरान, आमायदीन इलाक़ा, नौजवानान, मेरे लिए बेइंतहा खुशी का मुकाम है कि इस कदर एक खूबसूरत इल्मी तकरीब का मेहमान हज़रत अल्लामा अब्दुल कदीर खामोश साहब के साथ ताल्लुक़ एक लंबे अरसे पर मुहित है और मैंने उनको एक बेइंतहा हक परस्त, हक गो, सादिक, अमीन, दियानतदार, मेहमान नवाज और दोस्त परवर इंसान की हैसियत से पाया है। और जिस तकरीब की तरफ हजरत साहिबजादा अब्बासी साहब ने इशारा फरमाया, यकीनन वो तकरीब ज़ाती तौर पर मेरे लिए उनका इस हवाले से बहुत बड़ा एहसान था कि अगरचे मैंने कभी जिंदगी में किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन ये उनके और उनके दोस्तों, साथियों का अज़्म था कि वो मेरे पास आए और उन्होंने फरमाया कि आपकी तरफ से हो या ना हो, लेकिन हमारी तरफ से ये ख्वाहिश, ये तजवीज़ और ये मुतालबा ज़रूर है। तो यकीनन वो तजवीज़, वो मुतालबा पॉलिसी साज़ों, हुक्मरानों, फैसला करने वालों तक
پہنچا ہوگا، اور اگرچہ نئے ڈنور تک 163 دن یعنی 5 مہینے اور 13 دن کا تعطل تو رہا، لیکن بالآخر حکومت نے وہی فیصلہ کیا جس کی تجویز، جس کا مطالبہ حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالقدیر خاموش صاحب نے کیا تھا۔ باقی جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے اعتراف ہے کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ من آنم کہ من دانم، میں کوئی عالم نہیں، کوئی دانشور نہیں، لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے اور تحدیث نعمت کے طور پر کیا تھا، یہ اعزاز ضرور ہے کہ میرے مرحوم والد محترم نے، میرے خاندان نے ہمیشہ علماء کے ساتھ نشست رکھی، علماء کی خدمت کی، علماء کا ساتھ دیا، اور بچپن ہی سے ہم اپنے آس پاس مختلف مکاتب فکر کے علماء دیکھا کرتے تھے، اور اس وجہ سے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جس طرح گلستان میں، گلستان سعدی میں ان کی ایک نظم ہے، یقیناً میں اپنے آپ کو اس نظم کا مصداق سمجھ سکتا ہوں۔ شیخ سعدی صاحب کی نظم ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوبے بدست، بہو گفتم کہ مشک یا عبیرے، کہ از بوئے دلاوے زے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشست، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہست۔ ایک مٹی کا ٹکڑا، پوچھا گیا کہ تم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو مٹی کے ٹکڑے نے کہا کہ ایک مدت میں نے پھول کی معیت میں گزاری ہے، تو اس ہم نشین کی خوشبو کا اثر میرے اندر بھی سرایا تھا۔ علماء کی محفل، علماء کی صحبت، علماء کی نشستیں، علماء کے ساتھ مجلسیں، ان کو دیکھنا، ان کو سننا، اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں، کچھ گفتگو، کچھ انتظامی صلاحیتیں جو اگر قوم یا حکومت سمجھتی ہے کہ میرے اندر ہیں، تو اس کا اعزاز، اس کا کریڈٹ علماء کرام کو دیتا ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں ہم اپنے نصاب کے اندر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب دانشوران ہیں، اہل دانش ہیں، تعلیم و تعلم سے آپ کا رشتہ ہے، جناب حضرت عبدالغفور راشد صاحب یقیناً اس پہلو کو ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف ہمارے نصاب میں سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ خود آگاہی کے لیے تاریخ کبھی ہمارے نصاب کا جزء لا ينفق نہیں رہا، اور جب تاریخ سے آگاہی نہ تو پھر تسلسل کی جو کڑی ہے حال کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ، وہ کڑی جو ہے زنجیر کی وہ ٹوٹ جاتی ہے۔
تاریخ کے جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ معاشرے کے اوپر اور بالخصوص مسلمانوں کے اوپر علماء کرام کے احسانات ہیں، ان کی خدمات، اور جس کی وجہ سے آج ہمارا تعلق بے شک زیادہ مستحکم نہیں، لیکن ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ ہے، احادیث نبویہ کے ساتھ ہے، سیرت رسول کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ ہے اور خطیب کے ساتھ۔ ایک سلسلہ جو علماء کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد علماء مختلف ادوار میں، لیکن سب سے مشکل وقت جو آتا ہے 1258 کا، کہ جب منگول بغداد کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور کوئی بادشاہ اس وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ منگولوں کے سامنے آ کر مسلمانوں کے تحفظ کی جرات کرے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی ملت کے کام آیا ہے، اگر کوئی مسلمانوں کے کام آیا ہے، اور کوئی دین کی نسبت کے تحفظ کے کام آیا ہے، تو علماء کرام انہوں نے اس وقت لڑائی تو نہیں لڑی، منگولوں کا مقابلہ مشکل کام ہے، انہوں نے ایک اور منہج ترتیب دیا، ایک اور منہج بنایا، اور وہ منہج تھا کہ منگول بے مذہب تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کی سلیٹ ذہن کی خالی تھی۔ علماء کرام ان کی فوجوں کے اندر داخل ہوئے، ان کے حکمرانوں کے پاس گئے، دین کی دعوت دی، اور پھر وہی منگول مسلمان ہوئے۔ پہلا بادشاہ قلیچ خان جو اسلام لے آیا، اور پھر منگول جو تھے وہ مسلمانوں کے، یہ اسلام کے دشمن نہیں بلکہ مسلمانوں کے محافظ۔ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ علماء کرام کو جاتا ہے کہ انہوں نے وقت کے حالات کے مطابق ایک نئے منہج کے ساتھ، ایک نئی ترتیب کے ساتھ، ایک جابر حکمران گروہ کو ایک اصلاح کی صورت دی، دین کی طرف لے آئے، اور قلیچ خان جب مسلمان ہوئے تو تمام منگول مسلمان ہو گئے۔ اور یہی وہ پہلو ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو علماء کرام کا اتنا بڑا احسان کہ ایک بہت بڑا ایک آزمائش کا وقت، ایک ابتلا کا وقت، لیکن اگر علماء اس وقت یہ منہج اختیار نہ کرتے تو شاید آج ہم آس پاس اذانوں کی آواز نہ سنتے، شاید آج ہم علماء کرام کی محفلوں، نشستوں میں، دارالعلوموں اور مساجد میں دین کی تعلیم حاصل نہ کر رہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا امتحان جو آیا وہ بالخصوص بر صغیر کے اندر اور افریقہ اور دیگر ممالک کے اندر، فرانس کا، ولندیزیوں کا، پرتگالیوں کا اور برطانوی استعمار، کہ جب انہوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا بشمول بر صغیر کے، تو اس وقت ایک حکم کے ذریعے، ایک حکم دیا۔ لوگ کہتے ہیں قانون کی اہمیت کیا ہے؟ قانون کی اہمیت ہے کوئی جبر نہیں، کوئی زور نہیں، صرف ایک مختصر سا قانون، 2 سطری قانون، 2 لائن کا قانون، کہ تمام وقف املاک حکومت کے قبضے میں آ گئے۔ چنانچہ جب وقف املاک حکومت کے قبضے میں آ گئے تو پھر تمام مدارس جن کی مالی مدد ان وقف املاک سے ہوا کرتی تھی، تمام مساجد کہ جن کے تمام بل، جن کی تمام تنخواہیں، جن کے تمام مشاہرے وقف املاک کے ذریعے چلتی تھی، وہ تمام مساجد، وہ تمام مدارس از خود بند ہونا شروع ہو گئے۔ جس طرح آپ درخت کو پانی نہیں دیتا تو درخت مرجھانا شروع ہو گیا۔
تو اس وقت بھی علماء آئے سامنے اور علماء نے کہا کہ اب ہم نے حکومت کی مدد نہیں لینی، اب ہم نے لوگوں کے پاس جانا، عوام کے پاس جانا، اب ہم نے ایک ایک دروازہ کٹکھٹانا ہے، ایک ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹانا ہے۔ چنانچہ ایک ایک گھر کے پاس روٹی کے لیے، سالن کے لیے، چندے کے لیے، اور اس طریقے سے پھر برے صغیر پاک و ہند میں آپ کا مدرسہ، آپ کی مسجد، آپ کا دینی خانقاہ، آپ کے ادارے، یہ سب زندہ رہے، اور الحمدللہ آج تک زندہ ہیں، کیونکہ یہ عوام اور ان دینی مراکز کا واسطہ اور ان کا رشتہ جو ہے، جب حکومت کا قانون آیا تو علماء نے یہ ترتیب استعمال کر کے اور اس کو برقرار رکھا اور اس کو زندہ رکھا۔ تو علماء کرام کے احسانات، ان کی خدمات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج تک ہماری اس نسل کو اور ہماری آئندہ نسلوں کو، ان کی اگر نسبت ہے دین کے ساتھ، تو یہ وہ پوری تاریخی کڑی ہے جس کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ اس صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور علماء کرام کا احسان مانتے ہیں۔ پھر جی برے صغیر میں یہ جو تاریخ ہے یہ تو پرانی ہے، لیکن ہماری نئی تاریخ 1917 کی، تقریباً 100 سال کے لگ بھگ، کہ جب روسی استعمار نے مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا اور وہاں کمیونسٹ نظام کے تحت مساجد اور مدارس کو بند کر دیا، اور کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ برسر عام نماز پڑھے۔ برطانوی حکومت میں تو پھر بھی نماز کی اجازت تھی، وہاں برسر عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو اس وقت بھی علماء نے یہ منہج اختیار کیا کہ اس تسلسل کو برقرار رکھا۔ حالوں کے اندر سامنے لینن کی تصویر ہوتی تھی، اسٹالن کی تصویر ہوتی تھی، لیکن نماز کے وقت اس کو الٹا کر کے اور وہاں پہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور ان علاقوں میں دین کی نسبت، دین کا نام، دین کا سلسلہ برقرار رہا۔ امام بخاری کا مدفن بند ہو گیا تھا، الحمدللہ ازبکستان میں آج دوبارہ اس کو کھول دیا گیا ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ بننے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ چند خوشگوار باتیں تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو اور اپنے نصاب میں خود آگاہی کے حوالے سے یہ تاریخ ضرور شامل کریں، تاکہ دیندار طبقے کا اور علماء کرام کا ہماری معاشرت کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر جو احسانات ہیں ان کو ہم بھی یاد رکھیں اور آئندہ نسلوں تک بھی ہم پہنچاتے رہیں۔ میں ایک بار پھر اپنے میزبان مکرم حضرت علامہ جناب عبدالقدیر خاموش صاحب کا اور دیگر تمام جید علماء کرام کا، اہل دانش کا، اہل تعلیم اور تعلم کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا سخت گرمی ہے، لیکن انہوں نے ہماری باتوں کو اطمینان کے ساتھ سنا، توجہ دی اور ہماری عزت افزائی ہوئی۔ ایک بہت بڑا آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو سر۔ احباب گرامی، آپ جانتے ہیں کہ خدمت خلق سوسائٹی چند دوستوں کی کاوش ہے، لیکن ان نوجوانوں کی اتنی کاوش نہیں ہو سکتی تھی کہ آج کی اس تقریب میں ملک بھر سے قائدین، اکابر علماء، شخصیات اہل علم و فضل ان کی درخواست پہ، دعوت پہ یہاں تشریف لاتے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ یہ تمام شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں تو خدمت خلق سوسائٹی ہیل کے سرپرست، بزرگ، والد،
جناب محترم قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کی دعوت پہ تشریف لائی ہیں، تو میں اپنی طرف سے ان تمام شخصیات کا، آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کو ناکافی سمجھتا ہوں، اور اس لیے خدمت خلق سوسائٹی کے سرپرست، آج کی اس تقریب کے حقیقی میزبان، ممتاز عالم دین، قائد، مقرر انقلاب جناب محترم قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، چیئرمین اسلامی یکجہتی کونسل پاکستان سے ملتمس ہوں کہ وہ چند لمحات کے لیے تشریف لائیں، ہماری سرپرستی میں کچھ ارشاد فرمائیں، اکابرین اور معزز مہمانوں کا شکریہ ادا فرمائیں، اور ساتھ ہی دعائے خیر سے آج کی اس تقریب کا اختتام فرمائیں۔ جناب محترم علامہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہ علامہ ہوں نہ فہامہ ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا ابتدائی طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس طالب علم کا جو اعزاز ہے یہی میرے لیے برقرار رکھے۔ میں 3 سے 5 منٹ کے درمیان 2 باتیں آپ کی کہتا ہوں، ایک خدمت خلق کے حوالے سے اور دوسری موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ خدمت خلق کے حوالے سے نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ میرے نزدیک، میرے نقطہ نظر سے وہ آدمی کہیں اللہ کا محبوب ہے اس آدمی سے جو مسجد نبوی میں مہینہ بار اعتکاف کر کے جتنا ثواب اور اجر لیتا ہے، خدمت خلق کرنے والا انسان اس سے کہیں زیادہ اس اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب من مشی فی حاجت اخی، اپنے کسی بھائی کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، اس کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، کوئی لوکل پارٹیز کے الیکشن نہیں ہوتے، کوئی فوٹو نہیں کھنچوانی ہوتی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کی مدد کے لیے نکلتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 75,000 فرشتے اس کی دعا کے لیے آپ پہ ہاتھ لگائیں۔ آج ہمارا کلچر ہے، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، دعائی اثر نہیں کر رہی ہے تو کہتے ہیں دعا کراؤ، اور دعا کرانے کے بعد جس کے پاس جاتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے یہ بالکل ابھی مجہول اور نامعلوم ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ قضیہ فلسطین ہے، قضیہ کشمیر ہے۔ قضیہ فلسطین کے حوالے سے ہمارا جو مجرم ہے اس کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مجرم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ وہ عام آدمی، ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ اولو العزم پیغمبروں کا خون کیا کرتے تھے، یہ ان کی ہسٹری، ان کی نفسیات ہے، اور وہ ان کا ہمیشہ جو سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ بھی نیگیٹو ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے مطالبے میں کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ وہ مانگتے بھی جو ہیں وہ بھی حقیقت میں اپنی بہتری کے لیے اپنے نوم کے مطابق، لیکن حقیقت وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو ان 2 باتوں کے بعد میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، کیونکہ نبی رحمت کا ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی، اور آپ بھی ہمارے شکر گزار ہوں کہ ہم نے اتنے اچھے بزرگوں کو لا کے بٹھایا جنہوں نے آپ کو سکھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ دعا کر پہلی آخری دعا سعد مدنی صاحب دعا کریں۔ بزرگ نے نوجوان بزرگ جی، تمام احباب کا بہت شکریہ، اور ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالقدیر خاموش صاحب، اور بچپن سے ہم ان کا تعارف سنتے آئے کہ علامہ صاحب، علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بڑے ہی چہیتے اور بڑے ہی دلدادہ تھے، اور ان کو بڑے پیارے تھے یہ، اور بہت زیادہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جوانی میں محنت کی اہل حدیثوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اچھی نصیحتیں لینے کی اور حاصل کرنے کی توفیق دے۔
تو دعا کریں، اذان بھی ہو رہی ہے اور آپ کا انتظار بھی کافی لمبا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یا اللہ ہمارا سب کا ادھر مل جل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارا مل کے بیٹھنا اس کے اندر للہیت کو شامل فرما دے. یا اللہ ہمارا ساری امت کے بارے میں سوچنا، یا اللہ اس کے لیے ہمارے لیے اس بات کو خیر و برکت والا بنا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما. یا اللہ رزق حلال میں برکات نازل فرما. یا اللہ ہمارے یہ بزرگ قاضی عبدالقدیر خاموش حافظہ اللہ کو ایمان، صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کی عمر میں برکت نازل فرما. یا اللہ ہمارا سب کا آپس میں پیار، محبت، اتحاد قائم دائم رہے. یا اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.